بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 718 ملاحظہ فرمائیں۔ پیر کیکر شاہ کی مرید میں بھی ہوں گی، یہ سوچ کر میرا ارادہ تو پکا ہوتا جا رہا ہے کہ میں سائیں ببول کے منصوبے پر پہلی فرصت میں عمل پیرا ہو جاؤں۔ 2-4 سال تو لگیں گے کاروبار جمنے میں اور ساکھ قائم ہونے میں۔ کوئی اچھی سی اشتہاری کمپنی ہو تو ٹھیکہ دے دیا جائے پبلسٹی کا۔ رابعہ نے کہا، بہت رال ٹپک رہی ہے۔ میں نے بیڈ پر دراز ہو کر کہا، ہاں یار، کیا رکھا اس زندگی میں، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے، اور کیکر شاہ کو دیکھو، ریند کے ریند رہے، خاص سے جنت نہ گئی۔ حاجی صاحب بہتر ہے آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ حاجی صاحب لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کیا فضول بات ہے، میں نے کہا، میں آپ کا مزار شریف بناؤں گا، ہر جمعرات کو قوالی اور لنگر، سال کے سال عرس، آپ کی چاروں بیوگان کا حصہ آمدنی میں۔ بیکار باتیں کرنے کی بجائے سوچو کہ یہاں سے کیسے نکلیں گے، عاجز صاحب نے کہا۔ یہ تو آنے سے پہلے سوچنا تھا، میں نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ مجھ پر تو لازم آتا ہے کہ آپ کو گولی مار کے آپ کا مزار بنا لوں۔ جب آپ کو معلوم تھا کہ یہاں آنا خطرے سے خالی نہیں تو آپ اپنے ساتھ ہمیں کیوں لے آئے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، تم لائے ہو مجھے اپنے ساتھ زبردستی، میرا سب کچھ چھین لیا، ریوالور بھی، پیسہ بھی۔ غالب اور نادو سے تمہیں ملنا تھا، آہستہ نام لو ریوالور کا، ورنہ پہلی گولی تم پر چلانی پڑے گی۔ رابعہ نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا، کسی جگہ ہم سے کچھ دور غالب اور نازو موجود ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا، تو کس نے کہا ہے تم سے یقین کرنے کو؟ کیا پتا وہ اس دیوار کے پیچھے ہوں؟ رابعہ بولی، دیوار گرا کے دیکھ لو۔ میں نے کہا، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے اور سخت نکات کا عالم ہے، پورا غصہ تک نہیں آ رہا۔ رابعہ نے عاجز صاحب سے سوال کیا، میں نے بجلی کے کھمبے تو دیکھے نہیں تھے، یہ پنکھے اور اے سی کیسے چلتے ہوں گے؟ جواب میں نے دیا، پیر صاحب کی روحانی قوت سے جو برقی توانائی اور ایٹمی قوت سے زیادہ ہے۔ عاجز صاحب، پیر کیکر شاہ کی کتنی بیویاں ہیں؟ پیروں کی ذات عام پابندیوں سے بالا تر ہوتی ہے، 10-20 تو ہوں گی، اور مس رابعہ، مجھے تو سخت تشویش لاحق ہو رہی ہے۔ وہ حرام زادہ تمہیں کیسی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور تم تھی کہ لال ہوئی جا رہی تھی، تو اور میں کیا کرتی؟ منہ نوچ لیتی اس کا، آنکھیں نکال دیتی اس کی۔ رابعہ نے خفگی سے کہا، مگر لال ہونے کی کیا ضرورت تھی اور زیادہ حسین نظر آنے کے لیے؟ مجھے تو فطور نظر آتا ہے اس کی نیت میں، کہیں تمہیں داخل حرم ہی نہ کر لے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے؟ میں صبر کر سکتا ہوں، میں نے بھر کے کہا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تمہارا نعم البدل عطا کرے گا اس کی رحمت سے، مایوسی کفر ہے۔ ہمیں اس مہمان خانے خاص تک لانے والے کیکر کچھ کہے بغیر لوٹ گئے تھے، اور اب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ اسیری ہے یا رہائی ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں گھوم پھر کے مزار شریف کا جائزہ لوں، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا، اور بند نہ ہوتا تب بھی مجھے آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت نہ ملتی۔ زیر زمین عمارت نہ جانے کیسے کیسے راز ہائے سربستہ کا خزینہ تھی، اور ہر کس و ناکس کو ان سے آگاہی کا مطلب تھا چھوٹے بڑے کیکر کا خاتمہ۔ لوگ جو بے وقوف تھے اور مزید بے وقوف بنے ہوئے تھے، دھوکے بازوں کے اس ٹولے کو نیست و نابود کر دیتے اور خلیفہ کیکر صاحب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے۔ ایک دروازہ ملکہ غسل خانے میں کھلتا تھا، باقی 3 دروازے باہر سے بند تھے۔ دیوار پر لگے ہوئے مختلف بٹن دبانے سے لائٹ جلتی تھی یا پنکھا گھومنے لگتا تھا، کوئی بٹن کال بیل کا نہیں تھا۔ میں نے ایک دروازے کو بجا کے اور چلا کر کہا، کوئی ہے ہماری فریاد سننے والا، اللہ کے نام پر بھوکوں کو کھانا کھلانے والا؟ رابعہ نے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خواہ مخواہ شور مچا رکھا ہے۔ خواہ مخواہ؟ میں نے چڑ کر کہا، ایک تو بھوک سے میری آنتیں انا للہ پڑ رہی ہیں، اچھی مہمانی ہے یہ کہ کمرے میں بند کر کے چلے گئے ہیں جیسے آسمان سے من و سلوا اترے گا۔ مجھے تو افسوس ہے کہ میں نے اس خبیث کیکروں کے جانے سے پہلے کچھ نہیں کیا، اچھا ہوتا اگر میں ایک کو روک لیتا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک نئی شکل نمودار ہوئی۔ یہ کوئی بڑا مودی قسم کا کیکر تھا، انسانوں سے زیادہ اس کا تعلق جنات کے قبیلے سے لگتا تھا۔ وہ 6.5-7 فٹ لمبا اور 3-3.5 فٹ چوڑا، دیوزاد، خوفناک حد تک کالا تھا۔ اس کے بازو بلا مبالغہ میری رانوں کے برابر تھے۔ لمبے لمبے بالوں، جاڑ جنکاڑ داڑھی میں وہ زمانہ قبل از تاریخ کا وحشی انسان نظر آتا تھا۔ اس کا لباس بھی بہت مختصر تھا، ایک انڈر ویئر اور بنیان میں اس کا پورا بالوں بھرا جسم عجب کراہیت انگیز منظر پیش کرتا تھا۔ اس نے پاؤں میں لانگ بوٹ پہن رکھے تھے اور ہاتھوں میں فولادی کڑے۔
اس ایب نارمل انسان کو زیادہ بھیانک مخلوق بنا کے پیش کرنے کا مقصد اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ کمزور انسانوں پر اس کی دہشت بٹھائی جائے۔ ممکن ہے کیکر شاہ کا وارث اسے شاید جنات بنا کے مریدوں کو مرعوب کرتا ہو کہ انسان تو انسان، میرے مرید جنات بھی ہیں جو میرے اشاروں پر چلتے ہیں۔ وہ ایک میز اٹھا کے لایا تھا جو اس نے ہمارے درمیان رکھ دی۔ اس پر میزبانی کے جملہ لوازمات موجود تھے: بنے ہوئے مرغ، بٹیر، روسٹ کی ہوئی دمبے کی ٹانگ، قورمہ، بریانی اور پیروں کی مرغوب ترین غذا حلوہ۔ یہ سب 5 فٹ لمبی اور 3 فٹ چوڑی میز پر سجایا گیا تھا اور اس نے میز کو کسی کھلونے کی طرح اٹھا رکھا تھا۔ میں نے کہا، تم بھی کی کرو؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور اپنی لال لال آنکھوں سے رابعہ کو گھورنے لگا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ٹارزن ہرکولیس سیمسن، اس نے گھرا کر کہا۔ اور کچھ چاہیے؟ ہاں۔ کیا تم میری خیر خواہش پوری کر سکتے ہو چراغ کے جن؟ میں نے کہا، مثلاً کیا تم بتا سکتے ہو کہ نیچے کتنے کمرے ہیں اور ان کمروں میں کیا کچھ ہے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ میں نے اسے مشتعل کرنے کے لیے کہا، کیا تم مجھے اپنی بیوی سے ملوا سکتے ہو؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے سائز کی عورت کیسی ہوگی اور آخر کہاں سے ملی تمہیں۔ ضرور آرڈر پر بنوائی ہوگی۔ میری کوئی بیوی نہیں، وہ بولا۔ تم اس خلیفہ کیکر کے غلام ہو؟ میں نے کہا، نوکر اس کے؟ لعنت تمہارے اس بھاری برکم وجود پر۔ کیا فائدہ اس کا جب تم اس کے اشاروں پر کتے کی طرح دم ملانے پر مجبور ہو؟ وہ سب کے سامنے تمہیں گالیاں دیتا ہوگا، مارتا ہوگا، کیوں برداشت کرتے ہو یہ ذلت؟ اس کی گردن مروڑ سکتی ہو تم، اسے مچھر کی طرح مسل سکتے ہو۔ اس گینڈے جیسے جسم کے باوجود تم چوہے ہو، بزدل ہو، بے غیرت ہو۔ میں ہوتا تو کیکر شاہ کی داڑھی اکھاڑ کے اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ آہستہ آہستہ اس کا سانس دونگنی کی طرح چلنے لگا تھا اور اس کے نتنے پھڑکنے لگے تھے۔ اس کی لال آنکھیں خونی نظر آنے لگی تھی اور مجھے اپنے مقصد میں کامیابی کے امکانات روشن نظر آنے لگے تھے۔ اتنی بڑی باڈی کے ساتھ اس کے دماغ میں عقل ایک اوسط آدمی کے برابر بھی نہ تھی۔ رابعہ نے مجھے کئی بار ٹوکا، ابھی سے چھیڑ خانی مت کرو، انتظار کرو کچھ دیر۔ عاجز صاحب بھی بولے، کھانا کھا لو سکون سے۔ میں نے کہا، اگر کھانے میں کوئی خواباور چیز ہوئی پھر؟ ویسی مرغن غذا پیٹ میں بھر جائے تو آنکھیں بند ہونے لگتی ہے۔ میں کچھ ہلچل پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے اسیری میں رہ کے منو سلوا بھی ملے تو آخر کب تک؟ ہم یہاں قید کاٹنے نہیں آئے تھے۔ میں فوراً غالب اور نازو سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اختیار اپنے ہاتھ میں ہم خود لیں گے تو بات بنے گی۔ ابھی تو تم بھوک بھوک چلا رہے تھے، بہانہ تھا کسی کو بلانے کا۔ اب یہ ہاتھی کا بچہ آیا ہے تو میں اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھاؤں گا، تم دیکھتے جاؤ۔ میں نے کہا۔ ہم بہت آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے تاکہ اس دیو ذات کو ہمارے عزائم کا علم نہ ہو۔ اب میں نے پھر اسے مخاطب کیا، ادھر آؤ کتے کے بچے، میں نے کہا، اور ایک بوٹی زمین پر ڈال دی۔ یہ کھا کے دکھاؤ ہمیں تاکہ پتہ چلے کہ کھانے میں زہر نہیں ہے۔ چلو ادھر، یہ سب کھاؤ۔ میں ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا فرش پر ڈالتا گیا۔ دیوزاد کا غصہ بڑھتا گیا۔ اپنا ریوالور میں نے خاموشی سے رابعہ کو دے دیا۔ کیا تم بیرے بھی ہو ذلیل پلے؟ میں نے دھاڑ کر کہا، سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کس نسل کی کتیا تھی آخر تمہاری ماں؟ وہ ریچھ کی طرح گھراتا میری طرف آیا۔ میں نے اسے ایک اور گالی دے کر قورمے کا ڈونگا اس پر کھینچ مارا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں بھر گئیں اور وہ بلبلایا تو مجھے یوں لگا جیسے چڑیا گھر کا شیر داڑ رہا ہو۔ اس کی داڑ میں جنگل کے بادشاہ کی گن گرج تو نہیں تھی، مگر پھر بھی شیر کی آواز تو ہوتی ہے۔ اسے حملے کی دعوت دینے کے لیے میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اس کے ایک لات رسید کی جو اس کی ٹانگوں کے درمیان لگی۔ ایک دم اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ اپنے بازو اٹھا کے مجھ پر حملہ کرنے آیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ صرف ہوا ہے جسے دیکھ کے آدمی ڈر جائے۔ اس کے پاس جسمانی طاقت بھی تھی مگر پھرتی نہیں تھی اور وہ کسی بھی فن حرب سے نا آشنا تھا۔ بڑی آسانی سے میں نے اس کو بازو پکڑ کے کھینچا اور لات مار کے منہ کے بل گرا دیا۔ وہ پھر اٹھا اور پلٹ کر میری طرف آیا۔ میں نے اس کے دوسرے حملے کو یوں ناکام بنایا کہ اسے سیدھا گزار دیا اور وہ اپنے ہی زور میں سیدھا دیوار سے ٹکرا کے گرا، مگر آدمی سخت جان تھا۔ اب وہ کسی وحشی درندے کی طرح غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ تیسری بار میری طرف آیا تو اس کے ناک اور منہ سے خون جاری تھا۔ عین وقت پر نیچے بیٹھ کر میں نے اسے اوپر سے گزارا اور دوسری طرف کمر کے بل گرا دیا۔ اس کا 350-400 پاؤنڈ سے زیادہ کا بھاری جسم فرش پر بڑی آواز کے ساتھ گرتا تھا اور دھمک سے دیواریں ہل جاتی تھی۔ اب اس کا حوصلہ جواب دینے لگا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔
عاجز صاحب کی سٹی گم تھی اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کبھی مجھے دیکھتے تھے تو کبھی اس دیوزاد کو جو ٹارزن نظر آتا تھا، مگر مجھ سے بچے کی طرح پٹ رہا تھا اور بے بس تھا۔ ٹارزن نے مجھ پر چند حملے کیے، مگر اب اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں نے اسے اتنی بار ادھر سے ادھر گھما کے پھینکا تھا، اچھالا تھا، دیوار سے ٹکرایا تھا کہ اس کا دیو ایکل جسم ہر طرف سے چوٹ کھا کے زخمی ہو چکا تھا۔ رابعہ نے میرے کہنے پر دروازہ بند کر دیا تھا اور ریوالور نکال لیا تھا۔ اوکھلی میں سر دینے کے بعد ڈرنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ وہ قائل ہو گئی تھی کہ ہم یہاں مہمانی کے نام پر ایسیری قبول کر کے خود کو کیکر شاہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو صورتحال پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا معاملات بگڑتے جائیں گے۔ ہمیں کیکر شاہ نے دوستانہ انداز میں خوش آمدید نہیں کہا تھا۔ اس کے دوستانہ رویے کے پیچھے دشمنی کا منافق جذبہ تھا جسے وہ چھپانے میں ناکام تھا۔ اس مضبوط قلعے سے نکلنا آسان نہ تھا، مگر کیکر شاہ کو ایک بار دروازہ بند کرنے کا موقع مل جاتا تو ہم مر کے ہی اس زندان سے نکلتے۔ ابھی ہم جال کے اندر تھے، مگر کیکر شاہ نے جال کی ڈوریاں نہیں کھینچی تھی۔ غالب اور نازو یہاں تھے تو ہم خود بھی انہیں تلاش کر سکتے تھے، اس امید میں کہ کیکر شاہ خود انہیں ہم سے ملوائے گا۔ ہم اس قید خانے میں تمام عمر انتظار کرتے رہتے۔ کیکر شاہ ہماری حقیقت سے باخبر تھا۔ وہ یہ رسک کیسے لے سکتا تھا کہ ہم اس کے ٹھکانے تک پہنچ کے اس کے سارے شیطانی دندوں سے واقف ہو جائیں اور اس کو دنیا میں رسوا کر کے جمے جمائے کاروبار کو چوپٹ کر دیں۔ اسے معلوم ہوگا کہ غالب بھی صحافی ہے، عاجز صاحب جیسے بھی تھے جو اسی پیشے سے تعلق رکھتے تھے اور غالباً پہلے کبھی پیر کیکر شاہ کو بلیک میل کرنے کی ناکام کوشش بھی کر چکے تھے۔ کھانا لانے والا دیوزاد حادثاتی طور پر ہلاک ہو گیا۔ وہ کھانے کے ساتھ ایک چھری بھی لایا تھا جو پھل کاٹنے کے لیے تھی۔ اس نے آخری بار چھری اٹھا کے حملہ کیا اور میں نے پہلے کی طرح اسے ٹانگ اڑا کے تھوڑا سا اٹھا کے منہ کے بل گرایا تو چھری غلط زاویے پر آ گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے جسم کے نیچے دب گیا اور چھری اس وزن سے اس کے دل میں پیوست ہو گئی۔ اس نے ایک بھیانک چیخ ماری اور دونوں ہاتھوں سے چھری کو پکڑ کے کھینچنے لگا۔ اس کوشش میں اس نے اپنا سینہ چاک کر لیا اور شاید دل کو بھی۔ اس کا خون اچانک ابلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 1 منٹ تڑپ کے ساکت ہو گیا۔ عاجز صاحب تھر تھر کانپ رہے تھے اور بے ہوش ہونے کے قریب تھے۔ یہ کیا کر دیا؟ قتل؟ میں نے رابعہ سے کہا، باہر دیکھو، کوئی آ رہا ہے، تم ایک طرف ہو جاؤ، اگر ضروری ہو تو گولی چلانا، ورنہ مجھے نمٹنے دینا۔ ایک ساتھ 2 افراد دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ وہی کیکر تھے جو ہمیں مہمان خانے میں لائے تھے۔ میں دیوار سے لگ کے کھڑا ہوا تھا، ان میں سے ایک میرے پاس سے گزرا تو میں نے ٹانگ اڑا دی۔ وہ دڑام سے منہ کے بل گرا، دوسرا اس کے پیچھے تھا۔ وہ میری طرف پلٹا، میرا سیدھا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس سے پہلے کہ وہ ریوالور سے فائر کرتا میں نے اس کی گردن پر اپنی کھڑی ہتھیلی سے بھرپور وار کیا۔ اس کی گردن جکولے کے باعث جھٹکا کھا گئی، ورنہ ٹوٹ جاتی۔ میں نے دوسرا ہاتھ اس کی کلائی پر مارا اور پلک جبکہ میں اسے اپنی طرف کھینچ کے اس کا سر دیوار سے ٹکرا دیا۔ وہ وہیں گر گیا اور میں نے اس کا ریوالور اٹھا لیا۔ رابعہ نے منہ کے بل گرنے والے کو اٹھنے نہیں دیا۔ وہ ریوالور کے ساتھ اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی تھی اور میں نے اس کی آواز بھی سنی تھی۔ وہ بتا چکی تھی کہ اگر اس نے سر اٹھایا تو وہ اس میں سوراخ کر دے گی۔ وہ دم ساتھ کے لیٹ گیا تھا اور لیٹے لیٹے یقیناً اس نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ فرش پر ایک حیوان نما انسان اپنے ہی خون میں لتھڑا پڑا ہے۔ اس نے اپنے ساتھی کو مقابلہ کر کے مرتے دیکھا ہوگا۔ مسلح ہونے کے باوجود وہ 1 منٹ سے کم وقت میں بازی ہار چکے تھے۔ خاموشی سے لڑی جانے والی اس جنگ میں گولی چلانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ خانقاہ کے کار پردازوں کو ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ اپنی ساری مسلح قوت کے ساتھ حملہ کرتے تو ہمارا خشر نشر کر دیتے۔ 2 بڑے کیکر بھی اس دیوزاد کی چیخ سن کر مرنے آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے سر پر رابعہ جیسی حسین بلائے بے درما، اس کے ہاتھ میں اصلی تمنچا اور اس کی سر چھیدنے کی دھمکی سن کر چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی اور جان بچانے میں کامیاب رہا تھا۔ عاجز صاحب ہر طرف پشتوں کے پشتے لگتے دیکھ کر اوسان کھو رہے تھے اور ان کے اونٹوں سے بے ربط جملوں کے سوا کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اف، یا خدا، یک ناشد 2 شد 2 لاشیں۔ انہوں نے سر کو اپنے ہاتھوں میں تھام کے فرمایا، کس مصیبت میں پھنس گیا میں خدایا۔ میں نے راستے میں پڑے ہوئی شخص کو ٹانگ پکڑ کے کھینچا اور گھسیٹ کر باتھ روم میں لے گیا تو وہ اس منظر کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ ایک انسان کی لاش کو میں کتے کی لاش کی طرح کھینچ کے باتھ روم میں ڈال آیا تھا۔ رابعہ اسی طرح لیٹے ہوئے شخص پر ریوالور تانے اس کی کمر پر اپنا پیر رکھے کھڑی تھی۔ عاجز صاحب، میں نے ڈانٹ کر کہا، ایسے کھڑے کھڑے کیا منہ دیکھ رہے ہیں؟
آپ سے تو ایک عورت اچھی ہے جس نے ایک مودی کو قابو کر رکھا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں یارا؟ انہوں نے ہقلا کے کہا. چلو میرے ساتھ، یہ دوسری لاش اٹھواؤ، یہ جنگلی بھینسا بہت بھاری ہے. میں نے کہا. وہ بادل نخواستہ دہشت سے لرزتے آگے بڑھے. بڑی احتیاط کے ساتھ ہاتھوں کو خون کے داغ سے بچاتے ہوئے انہوں نے دیوزاد کی ایک ٹانگ پکڑی جو کسی تناور درخت کے تنے جیسی تھی اور زور لگانے لگے. میں نے کہا. یہ کیا عاجز صاحب، آپ کی تو شلوار گیلی ہو رہی ہے. ان کا چہرہ خفت سے زرد پڑ گیا. ایک ابکائی کے ساتھ وہ فرش پر بیٹھ گئے اور لمبے لمبے سانس لینے لگے. خون دیکھ کر اس کی بو محسوس کر کے ان کے اعصاب جواب دے گئے تھے. میں نے کہا. مرد بنے عاجز صاحب، قلم سے لوگوں کی ایسی تیسی کر دینا، دھمکیاں دے کر مال سمیٹنا بہت آسان کام ہے جو بزدل کرتے ہیں. آپ نے تو صحافتی کو نہیں، پٹھانوں کے نام کو بھی رسوا کر دیا ہے. میری باتوں کا ان پر کیا اثر ہو سکتا تھا؟ وہ بیڈ پر جا کے لمبے لیٹ گئے اور غالباً تقویت قلب اور سکون کے لیے آیت الکرسی پڑھنے میں مصروف ہو گئے یا جلتو جلالتو کا ورد کرنے لگے. جب میں دوسری لاش بھی باتھ روم میں ڈال کے آیا تو رابعہ نے واحد زندہ کیکر کو کھڑے ہونے کی اجازت دے دی تھی. اس کا منہ دیوار کی طرف تھا اور رابعہ اس کی گدی پر ریوالور رکھے اس کی جیبوں کی تلاشی لے رہی تھی. حاجی صاحب نے ایسے مناظر شاید انگریزی فلموں میں دیکھے ہوں تو دیکھے ہوں. کوئی پاکستانی لڑکی حقیقی زندگی میں یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. رابعہ نے تیسرا ریوالور برآمد کیا اور میری طرف اچھال دیا. یہ میں نے عاجز صاحب کو پیش کیا. ضرورت پڑنے پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ، یا ایسے ہی لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے ساتھ لیے پھرتے تھے؟ یارا اب ایسی بھی بات نہیں. عاجز صاحب اٹھ بیٹھے. ہم پٹھان تو اسلحے کو مرد کا زیور کہتے ہیں، مگر آدمی کو ایسے نہیں مارتے اور نہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. میری طبیعت خون دیکھ کے سوں کے بگڑ گئی تھی. سچ بتائیں، آپ نے آج تک کسی پر گولی چلائی ہے؟ میں پاگل کتے، ناکارہ گھوڑے، ہرن یا فاختہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. کسی کو قتل کیا ہے کبھی؟ دشمنی تو شیوا ہے آپ کی قوم کا. کسی دشمن کو مارا ہے کبھی؟ کیوں نہیں. انہوں نے سینہ نکال کے جھوٹ میں سچ کا زور پیدا کرنے کی کوشش کی. تو ان کے جسم سے خون کی بجائے کیا روح افزا نکلا تھا یا کوکا کولا؟ میں نے کہا. عاجز صاحب، رابعہ نے کہا. گولی مارو عاجز صاحب کو. ادھر آؤ. اس کیکر سے بات کر لیا میں نے، یہ تعاون پر تیار ہے. میں نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا. تم دھوکہ دے رہے ہو؟ جان بچانے کی خاطر جھوٹ بول رہے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. ایسی بات نہیں. پھر تم خلیفہ کیکر سے بد عیدی کیوں کر رہے ہو؟ اس کے جان نثار، نمک خوار، وفادار، عقیدت مندوں میں تمہاری حیثیت تو دستے راست کی ہے. تم نے اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہوں گی، بڑی محنت کی ہوگی. اس نے سر ہلایا. پہلے ایسا ہی تھا تو اب کیا فرق پڑ گیا ہے؟ اس نے میری اکلوتی بہن کو غائب کر دیا ہے جس سے اس نے باضابطہ نکاح کیا تھا. مجھے معلوم ہے وہ غائب نہیں ہوئی، نہ وہ فرار ہوئی ہے. اسے خلیفہ نے ختم کرا دیا ہے اور کہیں گاڑ دیا ہے. وہ ایسی لڑکی نہیں تھی. اگر اسے کہیں جانا ہوتا تو وہ مجھ سے کہتی، مجھ سے مدد مانگتی. ممکن ہے وہ تم سے ڈرتی ہو کہ تم خلیفہ سے کہہ دو گے. نہیں، یہ بات نہیں تھی. وہ بولا. خلیفہ شادیاں کرتا رہتا ہے اور جو دل سے اتر جائیں انہیں رخصت کرتا رہتا ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ ایک وقت میں اس کی بیویوں کی تعداد کیا ہے. اس کے حرم میں پرندہ پر نہیں مار سکتا. جو عورت ایک بار اس کے جال میں پھنس جائے وہ مر کے ہی نکل سکتی ہے. میں نے سمجھایا تھا اپنی بہن کو کہ خلیفہ عوض کا شکاری ہے اور اس کا کھیل دیکھنا ہے تو میرے ساتھ چل. آئے دن عقیدت مندوں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تجھے خود اندازہ ہو جائے گا. مگر یہی غلطی کی میں نے کہ اسے ساتھ لے گیا. میں اسے دوسرے گاؤں بھیج دیتا یا اس کی رخصتی کر دیتا. وہ سال بھر سے منسوب تھی، لیکن میرے ماں باپ ہی جہیز مکمل نہ ہونے کی وجہ سے معاملے کو ٹال رہے تھے. خلیفہ میں کوئی خاص بات ہے کہ عورتیں اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں؟ کوئی وظیفہ ہے یا روحانی قوت ہے جس سے وہ عورتوں کو متی کر لیتا ہے؟ میں نے تن سے کہا. مرد اس وظیفے یا روحانی قوت سے متاثر نہیں ہوتے. میں نے یہی دیکھا ہے. مرد بھی اسے پیر مانتے ہیں مگر زیادہ تر عورتیں انہیں خلیفہ کے پاس لاتی ہیں.